أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں قرآن حکیم کی عظمت و شان بیان کرنے لیے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کروایا کہ میں نے ذکر کو نازل کروایا، نحن نزلنا، ہم نے اس ذکر کو نازل کروایا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے۔ ذکر قرآن مجید فرقان حمید کو کہا گیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، گزرے ہوئے لوگوں کے احوال کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا، اور نازل بھی خود فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل جتنے آسمانی صحائف، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، قوموں نے اپنی مرضی سے ان میں تغیر و تبدل کر دیا، ان کو بدل دیا، من مانی تعویلات کر لی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو جب اللہ پاک نے نازل فرمایا تو ساتھ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ اب قیامت تک اس قرآن حکیم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ قرآن قیامت تک رہے گا، اور پھر اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے
یہ کرم فرمایا کہ اپنے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اور یہ قرآن واحد وہ دکھائی دینے والی چیز ہے کہ یہ اس کے الفاظ نظر آتے ہیں لیکن مخلوق نہیں، یہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن مجید مخلوق نہیں، یہ غیر مخلوق ہے، کلام الہی ہے، لیکن اس کے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور ایمان کامل ہو، شرط تو ایمان کی ہے، ایمان کامل ہو، اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہو، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنی عظیم نور ہے۔ ہمیں آج بدقسمتی کے ساتھ اس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں، ہم نے اسے پسے پشت ڈال دیا۔ ہماری ترجیحات اور ہے، دنیاوی تعلیمات ہماری ترجیح ہے، اور قرآن سے ہم غافل ہیں، اور وہ اہمیت جو اس کلام الہی کی بندہ مومن کے قلب میں ہونی چاہیے وہ آج ہمارے قلوب میں نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ قرآن شفا بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن خود اعلان کر رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن نور بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ یہ ظاہری بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے اور سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے شفاء لما فی الصدور خود قرآن اعلان کرتا ہے کہ اس میں سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا بھی علاج ہے۔ اب سینوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ غفلت کی سینے کی بیماری ہے، جہالت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، جاؤ منصب کی طلب کی ایک مرض ہے، سال کی طلب بھی ایک مرض ہے۔ اللہ کے سوا دنیا کی ہر چیز کی طلب، ہر چیز کی خواہش، ہر چیز کی تمنا، ہر چیز کی آرزو ایک بیماری ہے، اور یہ مرض اللہ کے سوا دوسری اشیاء کی طلب سے شروع ہوتی ہے اور پھر دنیا پرستی پہ جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اور جب انسان دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے نفع اور نقصان کا خیال تک باقی نہیں رہتا۔ جس طرح آج ہماری حالت ہے، ہمیں اپنے نفع کی، اپنے نقصان کی ذرا برابر فکر نہیں۔ یہ جنہیں ان سانسوں کی قدر تھی، جنہیں پتا تھا کہ ایک ایک سانس میں ذکر الہی اگر کیا جائے تو پھر افسوس نہیں ہوگا، ایک ایک سانس بھی اگر ذکر الہی میں گزر گیا
تو اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ اور اگر یہ سانس یاد الہی سے غفلت کی حالت میں گزر گیا تو گویا کفر کی حالت میں گزر، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہ سمجھایا ہوں، غم صاحب نے یہ فرمایا۔ تو جو دم سانس بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مرض ہے۔ اور انسان کے اندر جو تکبر ہے، یہ بھی ایک مرض ہے، یہ بیماری ہے۔ انسان کو نماز کی فکر نہیں، یہ ایک مرض ہے۔ انسان کو قرآن کی تلاوت کی طرف رغبت نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان کے قلب میں قرآن کی محبت نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان کے قلب میں اللہ کی توحید کا علم حاصل کرنے کی طرف نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان کے قلب میں عشق مصطفیٰ حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرنے کی طرف نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان کے قلب میں دین کے علم کی طلب نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان کے قلب میں اللہ کو پانے کی طرف نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان کے دل میں خوف خدا نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان کے دل میں آخرت کی فکر نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان کو قبر کی فکر نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان غفلت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان دن رات دنیا کا طالب ہے، یہ بھی ایک مرض ہے۔ انسان صبح و شام اپنے دنیاوی مفادات کی دوڑ میں رہتا ہے، تو یہ بھی ایک مرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے مومنو، اگر ان امراض سے شفائے کاملہ چاہتے ہو تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو، سبحان اللہ، قرآن کی طرف آؤ۔ اور اگر قرآن کی تلاوت سے لذت نہیں ملتی، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اگر لذت نصیب نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت سے بندے کا من خوش نہیں ہوتا، تلاوت قرآن کی طرف بندے کی رغبت نہیں ہوتی، قرآن کی عظمت بندے کے دل میں موجود نہیں ہے، قرآن کی افادیت کا اگر بندے کو پتہ نہیں ہے، قرآن کریم کی عظمت و شان سے اگر بندہ غافل ہے، تو یہ مرض انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ ساری امراض بدقسمتی کے ساتھ قرآن کے دوری کے نتیجے میں، قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ ساری امراض ہیں۔ جب قرآن سے بندہ دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو پھر دل دنیاوی مفادات کی تمنا کی آواز کا بن جاتا ہے، اور انسان کے قلب میں اپنے دنیا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اسے وقت کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ وقت گزر رہا ہے، کوئی قدر نہیں۔ انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرا ہر لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی مجھے قبر کے قریب لے کے جا رہی ہے۔ انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ میری جسم کا ایک ایک حصہ جو حرکت کرتا ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے، میری زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، میری کوئی بھی بات نہ پوشیدہ ہے نہ پوشیدہ رہے گی، سارا ریکارڈ قیامت کے دن میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر انسان اس سے غافل ہے تو اس سے بڑی اس کی بدقسمتی کوئی نہیں۔ رہنما کسے کہتے ہیں؟ رہنما وہ ہے جو غفلت سے بیداری کی طرف جو تمہارے دل سے طلب دنیا کو نہ نکال سکے، وہ راہبر نہیں ہے۔ اور جو طالب سب کچھ اپنے ہادی و مرشد میں قربان کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو، وہ ناقص ہے۔ طلب سچی ہو تو رہنما صحیح
رسالت تک پہنچا دیتا ہے۔ عقل عیار ہے، یہ انسان کو ورگلاتی ہے اور ورگلا کر دنیا پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو کچھ میں ہوں کچھ نہیں، اسے یہ سوچ رہتی نہیں کہ میں کسی کے قبضے میں ہوں۔ آج قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ دین کے نام پہ نفرتیں، اسلام کے نام پہ نفرتیں، اور اسلام کا نام لینے والے، دین کی تبلیغ کے دعوے کرنے والے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، حقوق نشر کر رہے ہیں۔ ارے اگر قرآن کی مانتے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ جس کے قلب میں ایمان کا نور آتا ہے، کلمے کا نور آتا ہے، کلمے کا نور سے قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑتا ہے، ہدایت وہاں سے ملتی ہے، رہنمائی وہاں سے ملتی ہے۔ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوتا، اور قرآن سے جب تعلق ہوتا ہے، قرآن سب سے پہلے صاحب کرام کے قدموں میں گراتا ہے، اور جب بندہ صاحب قرآن کے قدموں تک پہنچتا ہے تو صاحب قرآن کی نظر سے قلب پاک ہوتا ہے، تو پھر جب وہ مخلوق کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے ہر شخص کے ساتھ ذات مصطفیٰ کا تعلق رحمت نظر آتا ہے، تو پھر وہ اپنے لیے نہیں، کسی اور مفاد کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کی امت سے پیار کرتا ہے، پھر وہ حضور کے لیے، حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کی امت سے پیار کرنا سیکھ لیں تو سب سے پہلے اس سے محبت کریں گے جو مصطفیٰ کریم کا ادب سکھائے، جو تمہارے عقائد کی اصلاح کرے، جو تمہیں قرآن سے انشراح کرے، جو تمہیں قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرے، جو تمہیں مصطفیٰ کی عظمت و شان سے آگاہ کرے۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو اس کے قدموں کو دھو کے پینا بھی وہ سعادت سمجھتے ہیں، اور جن کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے نہیں ہوتا وہی ان لوگوں کو توہین کرتے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں۔ یہ تو میرے قریب رب کیا صلہ دیتا ہے حضور کے نام کی برکت سے۔ اب اللہ ضرور بھیج رہا ہے رسول اللہ پر، بھیج رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اما وقت اللہ ضرور بھیجتا ہے۔ اللہ مہتا ایمان والے آپ بھی بھیجو۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ یا اللہ تو رحمت بھیج، یہی دعا کرتا ہے۔ بندے نے کیا دینا ہے؟ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ خود بھیج رہا ہے، ضرور بھیج رہا ہے، پھر فرماتا ہے بندے تو بھیج، تو بھی مجھ سے مانگ، یا اللہ نبی رحمت پہ رحمت بھیج۔ اللہ کے وہاں نبی کی رحمت ہے، اللہ نے عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اور جب بندہ مومن کی لبوں پر نام محمد آتا ہے تو اللہ خوش ہو کر 10 رحمتیں نازل کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ ارے اللہ جس کے نام سے، جس کی زبان سے اس کے محبوب کا نام نکلتا ہے، خود خالق ہو کر، بے نیاز ہو کر، اس کا صلہ کیا دیتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ قرب کو۔ کسے کہتے ہیں؟ قرب کو۔ تو گویا نام محمد زبان پہ آئے تو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 رحمتیں اللہ نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے محبوب کا نام لیتا ہے ان کے لیے رحمت طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ صلہ عطا فرماتا ہے، اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جسے محبت ہو وہ محبوب کا ذکر سن کر، محبوب کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے،
جو اسے اس کے محبوب کا ذکر سناتا ہے وہ اسے پیار کرتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کا مزاج ہے، اور یہ محبت کے فقدان کی دلیل ہے کہ ایک بندہ مصطفیٰ کی عظمت کے جھنڈے گاڑتا ہو، ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے کی کوشش کرتا رہے اور تم اس کے ساتھ عداوت رکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قلوب میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ اللہ کے رسول کی محبت۔ مصطفیٰ کریم نے خود اپنا ذکر کرنے والوں کے لیے چادر بچھائی، اپنا ذکر کرنے والے کے لیے ممبر بچھایا۔ میں ہر سال ممبر پہ بیٹھ کے میرا ذکر کر، وَأَصْغَرَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کے مصروں بے مثال ہونے کا ذکر ہے۔ اصحاب نے مسابقت کی زبان سے جب مصطفیٰ کے بے مثلوں بے مثال ہونے کا ذکر ہوا، میرے مصطفیٰ نے عزت دی، ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا اے میرے امتیوں، میری سنت یہ ہے جو میری تعریف کرتا ہے میں اسے عزت دیتا ہوں۔ جو مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے پیار نہیں کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے کتنے صلاحان مصطفیٰ ہیں جن نے حضور کی تعریف کی۔ اب صلاحان وہ نہیں ہوتا جو شعر پڑھے، صلاح اشعار کی صورت میں بھی ہوتی ہے، نثر کی صورت میں۔ يمدها من ليل إلى صلاة ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ ساری حضور کی نعت ہے، یہ بھی حضور کی تعریف ہے۔ اور جو حضور سے پیار کرتے ہیں وہ کبھی قرآن سے نفرت کر نہیں سکتے۔ مصطفیٰ کی محبت بندے کو قرآن پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے، اور اگر محبت مصطفیٰ قلب میں ہو، اللہ کی عزت کی قسم قرآن سے پیار ہوتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی چیز دنیا میں نظر آنے والی غیر مخلوق چیز ہے، اور کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو مخلوق ہو، مخلوق نہ ہو اور نظر آئے۔ یہ الفاظ نظر آتے ہیں لیکن مخلوق نہیں، یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے، کلام الہی ہے۔ اور دنیا میں اس پوری کائنات میں کائنات کی ساری دولتیں ہم جمع کر لیں، ساری عزتیں جمع کر لیں، ساری جاؤ منصبہ اکٹھے کر لیں، دنیا کے سارے خزانے، سارے سونا اور چاندی جواہرات جمع کر لیں، کائنات کی ساری دولت کو اکٹھا کر لیں، قرآن کے ایک لفظ کے برابر اس کی قدر نہیں ہے۔ کسی بندے نے منت مانی تھی، اللہ نے مجھے اولاد دی، پورا ہو گیا، اولاد نہیں تھی، اب کیا اللہ بیٹی دے دے، اگر تم نے بیٹی دی تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کی حصے میں ہوں۔ از اس بات میں طلب کی شدت کی بات نکل گئی، اللہ نے بیٹی دی۔ ابولا بھی تھا، غریب بھی تھا، اب منت کیسے پوری کرتا؟ پریشان ہوا، علماء کے پاس گیا، پھرتا پھرتا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس چلا گیا۔ کون؟ امام اعظم۔ ارے جس امام کا تعلق ذات مصطفیٰ سے نہ امام امام اعظم وہ ہے جا کے روضہ رسول پہ جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ میرے امامت کا لقب والدہ مصطفیٰ سے ملا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، وہ عاشق رسول، وہ فقہ کے امام نہیں تھے، امام العاشقین بھی تھے، حضور کے عاشق تھے، اس لیے نام ملتا ہے۔ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ان کے نام مٹ گئے، جن کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہے ان کے نام قیامت تک زندہ رہیں گے، قیامت کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ اور قیامت کے دن قدر ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی ان کی عزت ہوگی، ان کا احترام ہوگا، اللہ کی عدالت میں بھی۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اعظم کے پاس پہنچ گیا، یا امام میں نے یہ منت مان لی ہے، اب پوری کرنے کا میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، میں پوری نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ امام اعظم مسکرائے، یہ تو کوئی مشکل بات،
ایک قرآن پاک لے لو، کیا لے لو؟ قرآن پاک لے لو اور بچی کے جیز میں دے، تمہاری منت پوری ہو۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ساری کائنات کے برابر خزانہ دیا، نہیں، افضل ہے، برابر نہیں۔ قرآن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے روح کا تعلق، قرآن سے دوری اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ قرآن پڑھتے لذتیں لیتے تھے، آج ہم سے قرآن کی لذت کیوں چھن گئی؟ ہمارے قلوب میں حسد آ گیا، قوت آ گیا، کینہ آ گیا، مفاد پرستی آ گئی، دنیا پرستی نے ہمارے قلوب کو اندھا کر دیا، اس لیے آج ہمیں قرآن کی قدر نہیں، قرآن کی قدر میں تھی وہ بدلے دے دے کے تلاوت کرتے، اور تلاوت شروع کرتے سیدنا عثمان غنی امام اعظم، کتنے ہی ائمہ ایسے ہیں رات کو جب قرآن کی تلاوت اور احترام نیند سے شروع کرتے پھر ناس تک قرآن ختم ہو جاتا، وقت کا پتہ ہی نہ چلتا تھا، ایک رات قریب نہیں آتی تھی، اتنی لذت تھی قرآن کی۔ آج بھی وہ لذت موجود ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، ہمارے اندر وہ لذت نہیں رہی، ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی، ہمارے اندر سے قرآن کی عظمت اٹھ گئی، قرآن کا احترام ہمارے دلوں سے نکل گیا، اور جب اس کی عظمت نکلتی ہے، یاد رکھ لیں یہ بات، یہ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ آنکھیں بھی رکھتا ہے، یہ کان بھی رکھتا ہے، یہ زبان بھی رکھتا ہے، یہ قوت بھی رکھتا ہے، یہ طاقت بھی رکھتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ خالی الفاظ ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، یہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، یہ تمہاری بات کو سنتا بھی ہے، اور قیامت کے دن انسانی شکل میں آئے گا، قبر میں انسانی صورت میں آئے گا، قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہ اپنے قاری کو آج سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ قبر میں جب سب چھوڑ کے آ جائیں گے، قرآن کی تلاوت اگر کی ہوگی، قرآن سے اگر پیار کیا ہوگا، قرآن سے اگر محبت کی ہوگی، تو یہ محبت قرآن کو قبر میں لے آئے گی، اور قرآن آپ کے عذاب کے فرشتوں کو روک دے گا، اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ ایسے ممکن ہے کہ رحمت آ جائے ساتھ عذاب بھی ہو، اگر چاہتے ہو قبر جنت کا باغ بنے، قبر میں عذاب کے فرشتوں کو کوئی روکنے والا آئے تو قرآن سے تعلق جوڑنے سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں تم مغالطے میں ہو، تم دھوکے میں ہو، تمہاری نظر میں فضیلتیں کچھ اور ہے، تم سمجھتے اس کے پاس مال زیادہ ہے، یہ بڑا عزت والا ہے، یہ بڑا راجا ہے، یہ بڑا عزت والا ہے، یہ بڑی برادری والا ہے، یہ بڑا عزت والا ہے، یہ بہت بڑا چودھری ہے، یہ بڑی عزت والا ہے، یہ جناب وزیر بن گیا، یہ بڑی عزت والا ہے، یہ مشیر بن گیا، یہ بڑی عزت والا ہے، یہ دنیا کا بادشاہ بن گیا، یہ بڑی عزت والا ہے، یہ کسی بڑی عہدے پہ فائز ہو گیا، یہ بڑی عزت والا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا۔ تم سب سے بہتر، اب یہ فتویٰ کس کا ہے؟ میرا آپ کا نہیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، جو زبان پہ یہ الہی کی ترجمان ہے، یہ شیطانی حرکات ہے، حملے ہیں، ہمارا سارا زور، ہمارا ساری تنقید قرآن پڑھنے والوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا عظیم کلام ہے اللہ کا، جس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک طالب علم قبرستان سے گزر جائے، 40 سے نظام قبر اٹھا لیا، اللہ کے آنکھوں کی یہ قدر ہے۔ تو ہمارے ہاں خدا کے لیے مسلمانوں سمجھو، تالا بولنے صحیح تالا بولنے مسلم و مسلمہ، میرے کریم آقا نے ہمارا قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان کا، یہ فرض ہے۔ یہ جہالت کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، پوچھا جائے گا تم نے قرآن کا کیا ادا کیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر تم چاہتے ہو اس کائنات میں کسی بہتر بندے کو دیکھے جو افضل ہے،
یہ کس کی بات ہے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کوئی کدورات نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اگر قرآن شفاعت کرے گا تو شفاعت کس کی ہوتی ہے؟ گنہگاروں کی۔ ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم ان کی غلطیوں کو نوٹ کرتے ہیں، یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ ارے یہ غلطیاں تو قرآن معاف کرانے کے لیے آتا ہے، قرآن سے اگر تعلق ہے تو یہ غلطیاں قرآن معاف کرائے گا، اس لیے شفیع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے خطا کاروں کے لیے شفاعت کافی ہے۔ تو تعلق میں جوڑ کے دیکھو ذات مصطفیٰ سے، تو جو اللہ اور اس کا رسول کے لیے افضل کہتا ہے، خیرکم، تم سب سے بہتر قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ جو قرآن سکھاتا ہے وہ بھی تم سب سے بہتر ہے، جو قرآن سیکھتا ہے وہ بھی تم سے بہتر ہے۔ اور جس کا تعلق قرآن سے ہو، جس کے دل میں نور ایمان ہوگا، وہ حامل قرآن سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن آپ کا علم حاصل کرنے والے اللہ کے اہل ہیں، اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کے اہل ہیں۔ اب آپ کسی کے خاندان میں کسی کے ساتھ تعاون کریں تو اس کا سربراہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ایک طرح سے اگر تعاون کریں گے تو سارے خوش۔ اگر چاہتے ہو کہ روزی میں برکت ہو جائے، اب کہتے ہیں کہ اللہ اتنا دے گا تو پھر دے گا، یہ الٹ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم خالص نیت کے ساتھ رزق کے حلال میں سے اللہ کی راہ میں ایک درہم دیتے ہو اللہ کے لیے، 10 گنا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور صاحب کوئی نہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں دینے والوں کی مثال ایک دانے کی سی ہے، جس کو تم زمین میں بوتے ہو، تم دانا زمین میں بو دیتے ہو، اللہ 7 دانے اگاتا ہے۔ ایک دانے کے بدلے 700 سکے رکھتے ہیں، اور میں 100 دانا ہوتا ہے، اتنے سن کو دنیا تو حبا۔ یہ تو مثال نہیں، واضح قرآن کا حکم ہے۔ 100 دانا ایک سکے میں ہوتا ہے، ایک کے بدلے اللہ مثال دے کے سمجھاتا ہے انسان جس طرح تو ایک دانا زمین میں بوتا ہے، تیرا خالق اس ایک کے بدلے 700 دانا اگا کے تجھے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک درہم دے گا تو اللہ 700 گنا تمہیں زیادہ ہے۔ شیطان روکتا ہے کہ قرآن پر خرچ نہ کرنا، قرآن کے طلبات کے لیے خرچ نہ کرنا، کہیں اللہ کی برکت تمہارے گھر میں نہ آ جائے، کہیں تمہارے روزی میں برکت نہ ہو جائے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے تم کو رکھ دیتا حبا، یہاں بات ختم نہیں کی، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 گنا 10 سے ثابت ہو گیا ایک کے بدلے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ملے گا تو دیں گے، بھائی جو ہے اس نے تو 700 گنا اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے۔ قید نہیں لگائی، ساتھ ہاتھ نہیں رکھی، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ جتنا چاہے بڑھا دے، سبحان اللہ، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ علم والا بھی ہے، وسعت والا بھی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شیطان تمہیں فاقے سے بناتا ہے، اللہ کی راہ میں دیا ختم ہو جائے گا، یہ بات ذرا ختم ہو جائے گا، کون رہتا ہے؟ بولیے شیطان۔ الشیطان یعدکم الفقر، قرآن بناتا ہے تو غریب ہو جائے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بخشش کا، مغفرت کا، وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کس کی ماننی چاہیے، شیطان کی یا اللہ کی؟ بولیے اللہ کی۔ اب ہم شیطان کا پیروکار بن کر دینی مدارس کی خدمت کرنے ختم کر دیں، اور یاد رکھیں حقدار ہوتا ہے حق ہوتا ہے، جو قرب و جواب دے، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، دوسری جگہ کوئی اور دوسرا قرآن نہیں پڑھتا۔ کرامت واقع المال علی حب ذوی القربى والیتامی والمساکین،
اللہ پاک نے طریقہ بھی بتایا ہے، پہلے قرابت آئی، یہ نہیں کہ آنسو کھا کے کہیں باہر لے جاؤ، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ نہیں لگتا گھر میں اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر اللہ کے لیے جہاں قریب ترین دین کا کام ہو رہا وہاں خدمت کرو۔ آج ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ محتاج ہے، اللہ کو بخشش کے بہانے بنائے، دیتا سب کو ہے، دیتا کسی سے ہے، جس سے لیتا ہے اسے کئی گنا زیادہ دیتا ہے، جسے زیادہ دینا اسی سے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات ہمیں بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اساتذہ کا اس طرح جس طرح اللہ اس کے رسول کا حکم ہے